ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک واقعات اسٹوڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ ویڈیو خاوند اور بیوی سے متعلق کچھ معلومات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تمام دوستوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کے فائدے کے لیے میں نے بنائی ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ سے بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے ہیں جن کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ شریعت میں سنگین جرم ہے، بے حیائی کی باتیں ہیں۔ یہ بے حیائی نہیں ہے، یہ شریعت کا علم ہے۔ ہم اس طرح کی باتیں اپنی خواہشات کے مطابق کریں تو یہ ایک بے حیائی والا عمل ہے۔ پہلا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرے، اپنے شوہر کے نزدیک آنے سے انکار کرے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ایک روایات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے ہم بستری کے لیے تو وہ بیوی پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مانے، سوائے کسی شرعی عذر کی وجہ سے۔ بیوی انکار کر سکتی ہے، ایسی کوئی شرعی مجبوری مثلاً حیض، ماہواری وغیرہ، وہ تو ایک الگ بات ہو گئی۔ لیکن اگر شرعی عذر نہیں ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت فوراً اپنے شوہر کی بات مانے، ہاں وہ ایک اونٹ کی سیٹ پر ہی کیوں نہ بیٹھ کر سواری کرتی ہو، اس پر ہی کوئی نہ کوئی بیٹھا بلا رہا ہو۔ اس معاملے میں خواتین جو بیویاں ہیں اپنے شوہر کو حق ادا نہ کرنے دینا چاہتی ہوں، اس بات کو مد نظر رکھیں۔ جب اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ادھر ادھر منہ مارتا ہے۔ جب یہ بات بیوی کو پتہ چلتی ہے تو وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے شریعت نے اس معاملے میں بہت ہی اہمیت کی ہے۔ اصل میں غلطی عورت کی ہوتی ہے۔ دوسری روایات میں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی منع کر دے، شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے، جب تک وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہے گا فرشتہ بیوی پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، دوسرا گناہ میاں بیوی کے تعلقات جس کو غیر معمولی سمجھا جاتا ہے، شریعت میں اس کا بہت سخت گناہ ہے۔ عورت کا بغیر کسی عذر کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا، بغیر عذر کے خلا لینے والی اور اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے والیاں، گھر اجاڑنے والیاں، یہ اس امت کے منافق عورتیں ہیں۔ جس عورت نے بغیر کسی سبب اپنے خاوند کی بات نہ مانی اور طلاق کا مطالبہ کیا، اس پر جہنم واجب ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھیں گی۔ یہ بھی روایات آپ کو میں بتاتا ہوں۔ کچھ عورتوں کے گھریلو معاملات بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھا کریں۔ جیسا کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے خاوند پسند نہیں، اس کی آمدنی کم ہے، میرا گزر بسر نہیں ہوتا، اس لیے مجھے طلاق چاہیے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں بنتی، اس لیے سنگین جرم اور گناہ سے بچنا چاہیے۔ والد اور والدین کو بھی چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیٹیوں کو گھر نہ بٹھائیں۔ طلاق شوہر کا حق ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ طلاق آپ کی بیٹی خود مانگ رہی ہو۔ محترم بھائیوں، ان باتوں کا معمولی بنائیں، ان باتوں کو سمجھیں۔ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری ایسی جگہ سے کرنا جو غیب کی تربیت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت کے پیچھے جمع کیا، وہ شریعت کا منکر ہے، اس لیے شریعت کا انکار کیا ہے۔ جس نے یہ عمل کیا، اس کے لیے شریعت نے کفارے کا حکم دیا اور یہ بہت سنگین جرم ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، ان باتوں کو سمجھا کریں، یہ باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں۔ نکاح سے پہلے اس کے آداب اور ازواجی زندگی کے متعلق سیکھا جائے، جہاں میں ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ ہم لوگ بڑے فخر سے کرتے ہیں، جناب ہم بستری کے بعد سونے سے قبل یا غسل لازمی کریں۔ جب شریعت سیکھنے کی ہے تو وہاں کیا جس کی ہمیں شرم آ رہی ہے، دنیا کی بے حیائی میں ہمیں شرم نہیں آتی، لیکن شریعت کے مسائل سمجھنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔
تو محترم ناظرین ان گناہوں سے بچا کریں۔ میاں بیوی کے تعلقات جن کو معمولی سمجھا جاتا ہے ان کو معمولی مت سمجھیں۔ غیر محرم عورتوں کے ساتھ اکیلے باتیں نہ کریں۔ غیر محرم عورتوں سے ہاتھ ملانا یہ بھی ایک سخت گناہ ہے۔ محترم ناظرین ایک روایات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ جب کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں باتیں کرتا ہے یہ الگ بات ہے، اس کے ساتھ ملتا ہے تو وہ دو نہیں ہوتے، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ تم میں کسی شخص کے لیے سر میں کل ٹھوک لے زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے۔ ہمارے ہاں تو ایسا ایک معمولی بات بن چکی ہے، ان باتوں کا خیال رکھیں۔ محترم ناظرین یہ میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائیں، ان باتوں کو سمجھیں، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو محترم ناظرین آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں اور ان باتوں کو سمجھیں۔ ان باتوں کا سمجھنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔